سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں معذرت چاہوں گا اپنے تمام چینل کے سبسکرائبرز سے کہ میں کافی عرصہ اپنے چینل پر ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکا کچھ ذاتی مصروفیت کی وجہ سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اب پراپر ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی۔ آج کے دن جو بھی لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور جو لوگ روزانہ کے حساب سے اپنے ہوراسکوپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو پہلے میں اسی چینل پر ویڈیوز اپلوڈ کرتا تھا، میں نے ایک نیا چینل علیحدہ سے بنا دیا کیونکہ اس چینل کے اوپر وظائف کی اور باقی تمام ویڈیوز ہوتی ہیں جو کہ لوگوں کو نہیں ملتی ان کی وجہ سے، تو اس کے لیے علیحدہ میں نے چینل بنا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس چینل کا اسکرین شاٹ ہے اور اس کے بعد اس چینل کی جو ویڈیوز ہیں اس کا یہ تھمبنیل ہے۔ اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک یہاں آئی بٹن میں بھی اس چینل کا آپ کو مل جائے گا کسی بھی ایک ویڈیو کا، اور نیچے ڈسکرپشن کے اندر بھی میں ویڈیو کا لنک لگا دوں گا، آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں، اینڈ اسکرین پر آپ کو مل جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کو وزٹ کر کے سبسکرائب کر لیں، وہاں پر آپ کو اس ویڈیوز کی خوبی کیا ہے تھوڑا سا آپ کی مہربانی تفصیل سے سمجھ لیجئے گا۔ ڈیلی ہوراسکوپ تو ہوتا ہی ہے، اس کے بعد جادو کی وجود کی تکلیفوں کے لیے جو ہے شفا کے لیے اس کے اندر میں روزانہ دم ساتھ اپلوڈ کرتا ہوں۔ کاروبار کی ترقی اور باقی تمام پریشانیوں کے لیے اس کے اندر روزانہ کا ذکر ہوتا ہے جو آپ مل کر کرتے ہیں، اور اس میں ہر چیز کے لیے اینڈ میں دعا ہوتی ہے۔ ویڈیو میری تھوڑی لمبی ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر ہوراسکوپ کے ساتھ ساتھ آپ کی تمام پریشانیوں کا حل بھی موجود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد میں جو اہم بات ہر بار بتاتا ہوں کہ میرے جو ہوراسکوپ ہے عام لوگوں کے لیے، جن لوگوں پر جادو ٹونا ہوگا ان لوگوں کے حالات ظاہر مختلف ہوں گے کیونکہ جادو ٹونے والے مریض کی پہلے ہی بندشیں لگی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور آپ کے سٹار کا صدقہ اور پڑھائی جو کہ اس بار بہت اہم ہے اور بہت بہترین ہے، جو کہ پورے کے پورے گھرانے کو انشاءاللہ تعالیٰ تندرستی دے گا، بے برکتی ختم کرے گا۔ خالی ایک بندے کے لیے نہیں ہے یہ، اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پورے گھر میں سکون ہوگا۔ بہت بہترین ہے اس بار کا آپ کا صدقہ بھی اور پڑھائی بھی، جو کہ ویڈیو کے لاسٹ میں موجود ہے، لازمی دیکھ لیجئے گا۔ ٹھیک ہے جی، اب بات کرتے ہیں آپ کے ہوراسکوپ کے بارے میں۔ برج میزان سٹار ہے جی، لیبرا والوں کے لیے جون 2026 کا مہینہ کیسا رہے گا؟ تو سب سے پہلے بات کریں گے ہم بزنس مین حضرات کی، ایک ریڈی والے سے لے کر ایک فیکٹری اونر تک، جو بھی بندہ چیز لیتا ہے بیچتا ہے تجارت کرتا ہے، اس کے بعد ایسے لوگ جو کہ چیزیں بنا کر بیچتے ہیں، پھر ایسے لوگ جو کہ نوکری کرتے ہیں پر ساتھ ان کی کمیشن بھی ہوتی ہے، تو یہ تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آئیں گے۔ آپ کے لیے مہینہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا ثابت ہوگا۔ 12 کے 12 سٹارز میں صرف ایک آپ کا مہینہ ہے جو کہ سب سے بہترین ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا کاروباری لحاظ سے، تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ بس تھوڑی سی احتیاط کیجیے گا لڑائی جھگڑے سے، تو سب سے بہتر رہے گا۔ اور اس کا رزلٹ آپ کو اتنا اچھا ملے گا کہ آنے والے 2-3 مہینوں کی جو ہے آپ کی پلاننگ جو ہے وہ آپ بنا چکے ہیں، وہ بھی بہتر ہوگی جن لوگوں نے بنائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ کے لیے ایک اچھا سرمایہ بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ قرضے کے لیے اپلائی کریں تو وہ انشاءاللہ اپروو ہو سکتا ہے۔ یعنی کاروباری لحاظ سے جیسے جیسے بھی آپ جہاں جہاں بھی قدم رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ ٹھیک ہے، ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جب انسان کو ایک دم کامیابی ملتی ہے تو ایک دم اس کے دشمن بھی جاگتے ہیں، ان کی طرف سے آپ کے معاملات میں اگر رکاوٹ پیدا کی جائے یا پھر نظر بد کے معاملات ہوں تو ان کی احتیاط کیجیے گا، اپنے صدقے وغیرہ دیتے رہیے گا، ورنہ الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر سٹارز کے حساب سے دیکھیں تو سب سے بہترین سٹار ہے اس وقت پورے 12 کے 12 سٹارز کے اندر آپ کا سٹار سب سے اعلیٰ ہے کاروباری لحاظ سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھا رزلٹ ملے گا آپ کو۔ جو لوگ نوکری پیشہ ہیں، سرکاری نوکری والوں کی تو اس مہینے تنخواہ بڑھنی ہے یا اگلے مہینے بڑھنی شیڈیول ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی اس مہینے کے اندر کافی لوگوں کی تنخواہ بڑھے گی جی۔ ٹھیک ہے، 100% تو کبھی نہیں ہوتا نا، کبھی سب کا، مگر یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کی تنخواہ بڑھے گی۔ اس کے بعد بونس مل سکتے ہیں، اگر کسی کا پروجیکٹ وغیرہ والا کام ہے پروجیکٹ مل سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ اگر آفس وغیرہ میں یا ایسی جگہ پر کام کرتے ہیں جہاں آپ بہت زیادہ لوگ ہیں تو کولیگس میں اور باقی لوگوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی عزت رہے گی، ایک مقام ملے گا، اس لحاظ سے بھی آپ کا سٹار بہت اچھا ہے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں، آپ کے لیے اس مہینے کا صرف ایک ہفتہ بہترین ہے اور وہ پہلا ہے۔
पहले हफ्ते के अंदर आप अगर नौकरी के लिए निकलेंगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी इंशाल्लाह ताला। बाकी 3 हफ्ते इतने मुनासिब नहीं हैं जी। नया कारोबार करने वालों के लिए पूरे का पूरा महीना बेहतरीन है, जब मर्ज़ी स्टार्ट करें इंशाल्लाह ताला कारोबार ज़रूर चलेगा और रिज़ल्ट भी बड़ा अच्छा मिलेगा। बैरून मुल्क जो सफ़र करना चाहते हैं, अपने पेपर जमा करवाने चाहते हैं, उन लोगों के लिए महीना बेहतरीन नहीं है। उन्हें चाहिए इस महीने को इग्नोर कर दें। इस मामले के अंदर आपके लिए ये महीना सपोर्ट नहीं कर रहा। आने वाले वक्त में बंदिशें आ सकती हैं, मामला आगे जा सकते हैं। 1 महीने में होने वाला काम जो है 4 महीने में हो सकता है। सारा कुछ होने के बाद आपको एयरपोर्ट से वापस भेजा जा सकता है। तो इसलिए आपके लिए महीना इंतहाई नामुनासिब है। इस चक्कर में ना पड़े तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। ठीक है जी। बच्चे बच्चियाँ जो जानना चाहते हैं इस महीने में रिश्ता होगा या नहीं, तो बहुत अच्छी रेशो आ रही है, लड़कियों की भी और लड़कों की भी। महीने अगर आप पर बंदिश या ऐसा कोई मसला नहीं है तो इस महीने के अंदर आपका रिश्ता ज़रूर होगा। ठीक है। और दोनों साइड पर, ख़ानदान के अंदर और ख़ानदान के बाहर होने के चांसेस हैं जी। यानी खुला माहौल है। अल्लाह की ज़ात ने जहाँ लिखा है इंशाल्लाह ताला वो होगा जी। मेरे रब ने हर जगह एक चीज़ लिखी है और उसके मुताबिक हर काम होना होता है। देर सवेर हो जाना एक अलग चीज़ है। तो इंशाल्लाह ताला इस चीज़ के मामले के अंदर आप बेफिक्र रहें। मगर ये अरेंज मैरिज के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, लव मैरिज के बारे में नहीं। जो मेरे बच्चे औलाद हैं उनके लिए महीना काफ़ी अच्छा है, ख़ास तौर पर उनके लिए जिनकी नई नई शादी हुई है और फिज़िकली तौर पर वो बिल्कुल सेट हैं, बेहतरीन है, सेहत दोनों की ठीक है, कोई मर्दाना कमज़ोरी या ज़नाना अमराज नहीं है, तो हमल होने के चांसेस तकरीबन 80% हैं जी। और ये बहुत बड़ी रेशो होती है। ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात करम करेगी। जिन पर रिश्तों की बंदिश वगैरह पहले से ही है, ठीक है, उनके मामला जो हैं वो अलहदा होंगे। जिनको 18 का मसला है उनके लिए मामला थोड़े से ख़राब होंगे। ठीक है। तो उन्हें चाहिए कि बहुत परहेज़ करें, वरना हमल ज़ाया होने के चांसेस हैं अगर हमल है तो। सेहत के मामलात के अंदर ये महीना बेहतरीन है इंशाल्लाह ताला, कोई बड़ा मसला होने के चांस नहीं है। मौसमी मामलात हों तो उसकी अलहदा बात है, यानी गर्मी की शिद्दत होने की वजह से कोई मसला बने तो एक अलहदा बात है, वरना वैसे प्रॉब्लम नहीं है जी कोई भी। जिन लोगों के जायदाद वगैरह के मुकदमात चल रहे हैं और आपके बिल्कुल रियल पेपर हैं और हर एक चीज़ आपकी असली है, तो फिर आपके हक़ में फ़ैसला होने के चांस काफ़ी ज़्यादा है। अल्लाह के घर उम्मीद रखिएगा, इंशाल्लाह ताला मालिक अच्छी खुशखबरी सुनाएंगे आपको। उसके बाद अगर किसी ने कर्ज़ दिया हुआ है और आपको कर्ज़ वापस मिलने की उम्मीद है तो वो इस महीने ना रखिएगा, आपको कर्ज़ वापस मिलने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है। तो बहुत अच्छी उम्मीद ना रखें तो ज़्यादा बेहतर। कारोबारी कर्ज़ की बात यहाँ नहीं हो रही। एक होता है कारोबारी कर्ज़, ठीक है, कारोबारी कर्ज़ और चीज़ होता है, एक होता है वैसे मिलने जुलने वालों को कर्ज़ दिया हो, वो अलहदा चीज़ होती है। ठीक है। तो वो ये बात हो रही जो मिलने जुलने वाले को कर्ज़ देते हैं ना, उसके मामलात के अंदर। दुश्मन इस महीने के अंदर आपके ऊपर गालिब नहीं आ सकते इंशाल्लाह ताला, उनकी तरफ से आपकी हिफाजत ही रहेगी। मगर आप ख़ुद कुछ ना कीजिएगा, ये ना हो कि आप ख़ुद जाकर कोई ऐसा हरकत करें कि वो आप पर अटैक कर सकें। तो बेहतर ये है कि आप उनसे अलहदा रहें, वरना वो आपका कुछ नहीं इस महीने के अंदर इंशाल्लाह ताला बिगाड़ सकते जी। मियाँ बीवी के मामला जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहेंगे। गुस्सा आएगा मगर यह है कि ठीक रहेगा। पूरा महीना तो कभी एक जैसा नहीं रहता ना, ठीक है, मगर ज़्यादातर जो है मामला इंशाल्लाह ताला खुशगवार रहेगा। अगर कोई लड़ाई होगी, कोई बहस होगी तो वो किसी तीसरे की वजह से होगी। आपकी आपस की लड़ाई जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर होगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। अब बात करते हैं आपके सदक़े और पढ़ाई की जी। तो अब बात करते हैं आपके सदक़े की और पढ़ाई की। बात अच्छे से सुन लीजिएगा, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ज़ाहिर बात को समझाऊंगा तो आप उसके मुताबिक जो है ना करेंगे, और उसके इंशाल्लाह ताला मैं रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने करम किया तो बहुत आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है। ये जो मैं आपको आज पढ़ाई और ख़त्म पाक बताने लगा हूँ, ये अगर आप लोगों ने दे दिया तो आपको इंशाल्लाह ताला अगले महीने के अंदर इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा कि आपकी सोच भी काम नहीं करती। ये रिश्तों की बंदिश के अंदर भी काम करता है, उसके बाद कारोबार के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की के लिए काम करता है। घरेलू परेशानियां, ख़ास तौर पर ऐसे लोग जिनके अंदर मियाँ बीवी के मामलात ख़राब हों, घरेलू लड़ाई झगड़े हों, बेबरकती हो, इन तमाम चीज़ों पे काम करता है। क्योंकि ये एक ऐसा सदका और पढ़ाई आप लोगों को आज देने लगा हूँ जो कि पूरे घर का एक तरह से हो जाएगा। ठीक है। ये आप देंगे आप ही, मगर घर के अंदर जितने लोग होंगे तमाम पर इसका असर आएगा, और इसका असर आने से ये होगा कि लड़ाई झगड़ा ज़ाहिर कम हो जाएगा। ठीक है। तमाम मामलात घर के बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात करम करेगी।
یہ آپ نے دینا ہے سوموار والے دن. کوشش تو کریں کہ مہینہ شروع ہونے سے پہلے دیں، اگر نہ ہو تو اس کے بعد بھی پہلے کے اندر دے لیں تو زیادہ بہتر ہے. یعنی اگر پہلا آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور یہ 1 جنوری کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہی جو پہلا سوموار آپ کو آئے آپ نے اس دن آپ نے یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ آپ ایک بندہ بھی کر سکتا ہے، گھر میں 2 بندے مل کر بھی کر سکتے ہیں، 3 بندے مل کر بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو بندہ بھی کرے گا سب کے پورے گھر کے اوپر اس کے اثرات آئیں گے، کیونکہ یہ 12 کے 12 ستاروں کے لیے بہترین ہے جی. طریقہ کار سوموار والے دن یہ آپ نے کرنا ہے. کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، مگر صرف 2 وقتوں کو چھوڑ کر ایک صبح فجر کے بعد جو زوال کا ٹائم ہوتا ہے اسے چھوڑ دینا ہے، اور جو مغرب سے پہلے زوال کا ٹائم آتا ہے اس کو چھوڑ دینا ہے. باقی آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں. آپ ایک اندازہ نکال لیں کہ آپ عصر سے پہلے کر سکتے ہیں جی. صبح تقریباً 5-6 بجے سے لے کر عصر سے پہلے آپ یہ عمل مکمل کر سکتے ہیں. 12 قسم کی آپ نے چیزیں رکھنی ہیں. اگر کوئی بہت غریب ہے اور وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو 12 قسم کی ٹافیاں رکھ لے. ٹھیک ہے. 3-4 ٹافیاں ایک قسم کی، 3-4 قسم ایک قسم کی، تو اس طرح کی 12 قسم کی ٹافیاں رکھ لے. کوئی بھی چیز ہو مگر 12 قسم کی ہو. مٹھائی اگر آپ نے رکھنی ہے، جیسے آپ 4-5 قسم کی مٹھائی لے لیتے ہیں، ساتھ کوئی آلو چاٹ کوئی اس طرح کی چیزیں کر کے، تو ان کی 12 اقسام کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. بیچ میں روٹی آ جاتی ہے، دودھ آ جاتا ہے، پانی آ جاتا ہے، یہ 3 چیزیں آ جاتی ہیں. اس کے بعد اس کے اندر کوئی سالن چھوٹے موٹے رکھ لیں. اس طریقے سے چیزیں آپ نے 12 مکمل کرنی ہیں جی. ٹھیک ہے. 12 چیزیں آپ نے رکھنی ہیں، اور اس کے بعد آپ نے جو پڑھائی کرنی ہے، سورہ یاسین پڑھی جائے گی 12 بار، سورہ کوثر پڑھی جائے گی 112 بار. ٹھیک ہے. اس کے بعد چار کل جو ہیں وہ 12 بار پڑھے جائیں گے. اچھا، یہاں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، 4 کل اس طرح نہیں پڑھے جائیں گے کہ جیسے آپ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں تو وہ 12 بار آپ نے پڑھنی نہیں. چاروں کل تعداد ایک ترتیب سے پڑھے جائیں گے، پھر وہ ایک بار گنا جائے گا. تو یہ اس طریقے سے کوشش کریں کہ یہ 4 کل جو ہے وہ ایک بندہ مکمل کرے. ٹھیک ہے. سورہ یاسین بڑی ہے تو 2 بندے 3 بندے مل کر پوری کر لیں. سورہ کوثر وہ ایک بندہ پوری کر لے، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اسی طریقے سے یہ جو میں نے دعا لگائی ہے تصویر، یہ آپ نے اس کا اسکرین شاٹ لے لینا ہے. یہ بھی ایک بندہ پورا کرے. ٹھیک ہے جی. یہ بھی آپ نے 12 بار پڑھنی ہے. اس پڑھائی کو مکمل کرنے کے بعد ایک بندہ بھی یہ کر سکتا ہے، 2-3، مگر کیا ہوگا، سورہ یاسین صرف مل کر پڑھ سکتے ہیں. باقی جو بھی بیچ میں جیسے 4 کل ہیں، پھر بتانے لگوں، ایک بندہ پڑھے گا، مل کے نہیں پڑھا جائے گا. سورہ کوثر دوسرے بندے کو کہہ دیں کہ جی آپ سورہ کوثر 112 بار پڑھ دیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو دعا ہے آپ خود پڑھ لیں، کسی کو کہہ دیں. تو اس طریقے سے یہ چیز ہوگی. پڑھائی کو مکمل کرنے کے بعد اللہ کی ذات سے دعا کی جائے گی، جو آپ کا دل کرے، جیسے آپ کا دل کرے آپ وہ کریں گے. مگر اس کے اندر صرف ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اس دعا کے اندر صرف اور صرف آپ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے جو بھی کریں گے، باہر کے لوگوں کے لیے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. اور اس کا احصال ثواب جو ہے وہ اپنے گھر کے تمام لوگوں کے لیے جو پردہ کر چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، ان کو آپ پہنچائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی روحوں کو سکون بھی ملے گا، اور اس سے آپ کو اس طریقے سے فائدہ ہے. دعا جب آپ یہ مکمل کر لیں گے، جو آپ نے چیزیں بنائی ہوں گی اس کو اس طریقے سے آپ استعمال کریں گے کہ جیسے سب سے کم تر چیز، اگر آپ نے بیچ میں پانی رکھ لیا ہے، اب پانی جو ہے وہ آپ باہر تقسیم نہیں کر سکتے، تو پانی 1-2-3 لوگ جو گھر کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ مل کر پی لیں. باقی چیزیں آپ گھر کے اندر بھی بیچ میں کچھ لوگ کھا سکتے ہیں، اور باہر بھی تقسیم کر سکتے ہیں. باہر تقسیم کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. یہ نہیں کہ گھر کے اندر ہی سارا کچھ کر لیں، اس کے اندر بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو اس لیے تھوڑا بہت گھر میں لازمی، اور گھر کے والوں کے لیے بھی کھانا ضروری ہوتا ہے. تو اس طریقے سے اب گھر والے بھی کھائیں گے اور اس چیز کو باہر بھی تقسیم کریں گے، چاہے تھوڑی ہو جتنی بھی ہو. تو ایک دفعہ یہ کر کے دیکھیے گا. میرے اللہ کی ذات نے کرم کیا تو آپ کے ستاروں کی منحوست بھی ختم ہوگی، گھر میں برکت بھی آئے گی، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی. اگر کوئی بندہ چاہے تو وہ ہر مہینے کے پہلے سوموار یہ عمل کر سکتا ہے. روزہ رکھے تو زیادہ بہتر ہے. گھر میں کوئی ایک بندہ جو ہے وہ روزہ رکھے تو زیادہ بہتر ہے، اور وہ اس دن جو ہے اسی کی ایک چیز کو رکھ لے اپنے لیے، اور افطاری جو ہے وہ اسی میں سے کسی ایک چیز کی کرے. ٹھیک ہے.
اگر نہیں رکھ سکتے تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ چیز کو بہتر بنانے کے لیے عمل ویسے یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے، مجبوری نہ کیجیے گا اپنے آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ باقی اللہ کی ذات کرم کرے گی، آپ ایک دفعہ یہ عمل کریں، اگر میں رب نے کرم نہ کیا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ذمہ دار ہوں گا، کیونکہ رب کا قرآن جو ہے وہی برکت کا سب سے اہم جو ہے جز ہے، جس گھر میں قرآن پڑھا جائے اور ترتیب سے پڑھا جائے اور اس کی ہر ایک چیز ترتیب سے بنائی جائے، ختم پاک دلایا جائے، یعنی اس رب کی نیاز دی جائے، ختم پاک اس رب کی نیاز ہی ہوتی ہے، تو اللہ کی ذات بڑا کرم کرتی ہے جی۔ اللہ کی ذات آپ کو ہر طرح کی خوشیاں دے، ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ میرا رب العزت ہر اس بچی کو اولاد عطا فرمائے جس کی بیچاری کو اولاد نہیں ہو رہی، گھر میں پریشانیاں ہیں، وہ میرا مالک دور کرے۔ اگر کوئی جادو کی وجہ سے پریشان ہے تو میرا رب اس کے دشمن کو تباہ و برباد کر دے اور اس کے دشمن کو ایسی اذیت دے کہ وہ پوری عمر کبھی کسی کی طرف دوبارہ آنکھ نہ اٹھا کے دیکھ سکے۔ اللہ کی ذات آپ پہ رحم کرے جی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔